الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء الذي كان نبيا وآدم بين الدين والماء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام القديم والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم ملت حضرت خلیل بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکی سارا پیر کامل آرا رہنما حمد و ثنا درود و سلام کے بعد تمام حاضرین کو سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل وعلا کا احسان عظیم کہ جس نے ہم سب کو
اشرف المخلوقات تخلیق فرمایا، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کی امت میں پیدا فرما کر احسان عظیم کے ساتھ سرفراز فرمایا۔ بلا تاخیر بلا تمہید، چونکہ سفر المظفر کا مہینہ جاری و ساری ہے اور اس میں آراس اولیاء بھی ہوتے ہیں، اسی مناسبت سے اسی نسبت سے کچھ باتیں آپ کی گوش گزار کروں گا۔ اولیاء اللہ کا معمول رہا اور یہ معمول رہتا رہے گا کہ وہ جشنگان معرفت کو اللہ رب العزت کی معرفت کا جام پلانے کے لیے صف با صف کھڑے رہتے ہیں اور لوگوں کو دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت دیتے رہتے ہیں۔ ہر زمانے میں اللہ کے نبی آتے رہے، آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام پر آ کے نبوت و رسالت ختم ہو گئی، نبوت و رسالت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ ڈیوٹی اپنے مقربین بندوں کی لگا دی کہ اب سے اولیاء اللہ علماء کرام میرے دین کی لوگوں کو تعلیم دیں گے۔ کئی اولیاء کرام آئے جن میں سے بڑے بڑے نام موجود ہیں، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت ہیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ جیسی شخصیت ہیں، حضرت مجدد الافسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ جیسی شخصیت موجود ہے۔ لیکن خاص طور پر آج جس شخصیت کا آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے، چونکہ آپ کا عرس باکمال 18 19 20 سفر المظفر کو شروع ہو جاتا ہے۔ قدوۃ السالکین، محبوب العاشقین، فنا فی اللہ و فنا فی الشیخ حضرت مظہر علوم جلیہ والخفیہ حضرت خواجہ خواجگاہ حضرت علی بن عثمان مخدوم الحجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، المعروف بھی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، نجیب الطرفین سے یہ ذاتی ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسبت حسنی بھی ہے، حسینی بھی ہے، نجیب الطرفین ہیں۔ آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اہل بیت کا ایک چشم و چراغ ہے۔ آپ کے والد کا نام حضرت عثمان تھا، آپ کا نام حضرت علی، آپ کے دادا کا نام بھی حضرت علی تھا، علی بن عثمان بن علی الحجویری رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کی پیدائش حجویر میں ہوئی، اس وجہ سے آپ کو حجویری کہا جاتا۔ اور اس کے بعد آپ نے دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے 4 سال کی عمر میں، جس وقت آپ ٹھیک بولنے لگ پڑے، اس وقت آپ نے قرآن پاک ناظرہ پڑھا، ناظرہ جلدی مکمل کر لیا۔ اس کے بعد آپ نے دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے فارسی اور عربی سیکھی اور مختلف علماء و شیوخ کے پاس آپ نے زانو تلمذ دراز کیا۔ حضرت دادا علی حجویری ایک صوفی بزرگ گزرے ہیں اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ تصوف اور صوفیت کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے، جن کو دیکھ کر بڑے بڑے اکابر علماء اور بڑے بڑے اولیاء اللہ آپ سے فیض حاصل کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا داتا علی حجویری کا کہ آپ جس وقت لاہور آئے، اللہ کا ولی جب بھی
کسی جگہ پر جاتا ہے تو سب سے پہلے اللہ کا گھر تعمیر کرتا ہے. من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ. جو اللہ کی راہ میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ کا گھر بناتا ہے تو رب کائنات اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے. آپ نے سب سے پہلے مسجد بنائی تو لوگوں نے کہا مسجد تو یہ بنی ہے، نئی مسجد بنی ہے، لیکن اس کا قبلہ ٹیڑھا ہے، اس کی قبلہ کی سمت سیدھی نہیں ہے. آپ کے پاس سوال جانے لگے، اعتراض ہونے لگے کہ یہ اپنے آپ کو بزرگ کہتا، صوفی کہتا کہ میں صوفی ہوں، لیکن جو مسجد اس نے بنائی اس کا قبلہ سیدھا نہیں ہے، اور جس کا قبلہ سیدھا نہیں ہے وہ صوفی کیسے بن سکتا ہے؟ وہ صوفیت کے مقام پر، صوفیت کی راہ پر کیسے چل سکتا ہے؟ تو حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑے بڑے مولویوں کو خط لکھا اور بلوایا کہ مغرب کی نماز میرے پاس پڑھنی. داتا علی حجویری نے بلوایا، سب آگے اعتراض کرنے والے، کیونکہ جہاں پر اللہ کا ولی ہوتا ہے وہاں پر حاسدین موجود ہوتے ہیں، شریر لوگ موجود ہوتے ہیں. ان کا کلا کما کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اولیاء اللہ کو طاقت عطا فرمائی ہوتی ہے، جس طرح کہ پچھلے جمعے میں نے حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی. آپ نے فرمایا میرے پیچھے نماز پڑھو، اس کے بعد ساری باتیں کریں گے. آپ نے مغرب کی نماز پڑھی. داتا علی حجویری جیسا امام ہو تو راہ سلوک پر بھی لگا دیتا ہے، راہ شریعت پر بھی لگا دیتا ہے. آج لوگ کہتے ہیں کہ شریعت اور طریقت الگ الگ چیزیں ہیں. نہیں، شریعت اور طریقت ایک ہے. شریعت اصل ہے، شریعت کا جز طریقت ہے. کہتے شریعت اور چیز ہے، دین پر عمل کرنا اور چیز ہے، اور پیری مریدی اور ہے. نہیں، پیری مریدی تب ہی کامیاب ہو سکتی ہے جب آپ شریعت کے دائرے میں رہو گے. داتا علی حجویری نے مغرب کی نماز پڑھائی، لوگوں نے نماز پڑھی، اللہ اکبر، نماز مکمل، سلام پھیرا گیا. داتا علی حجویری نے فرمایا بتاؤ کون کہہ رہا تھا کہ مسجد تو بن گئی ہے لیکن قبلہ ٹیڑھا ہے؟ لوگوں نے ہاتھ اٹھایا کہ جی میں کہہ رہا ہوں، ہم کہہ رہے ہیں. آپ نے فرمایا دیکھو تو صحیح، کعبہ ٹیڑھا، قبلہ ٹیڑھا یا سیدھا ہے؟ جس وقت سامنے نظر دوڑائی تو سامنے سے اللہ رب العزت کا گھر نظر آیا، قبلۃ اللہ کی زیارت ہو گئی. اور جو بیٹھے بیٹھے لاہور میں بٹھا کر کعبۃ اللہ کی زیارت کروا دے اس کو داتا علی حجویری کہتے ہیں، اس کو داتا علی حجویری کہتے ہیں. شریعت کے دائرے میں رہ کر وہ مرزا غلام احمد قادیانی کے ساتھ مناظرہ ہوا نا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، تو مرزا کہنے لگا منٹو پارک میں، جس کو اب مینار پاکستان کہا جاتا ہے، کہنے لگا اگر کوئی بندہ اس سٹیج سے مجھے اتار کے دکھا دے تو میں اپنی مرزائیت چھوڑ دوں گا، میں اپنی قادیانیت چھوڑ دوں گا. تو کوئی بھی اس کے سامنے چوں چرا نہ کر سکا. تو یہ جب بات حضرت خواجہ خواجگاہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلی، آپ اس وقت لاہور میں موجود تھے، آپ فوراً پہنچے، اسٹیج پہ آگے. آپ نے فرمایا تو ان لوگوں کو کہہ رہا ہے میرے ساتھ مقابلہ کر، 4 سوال تیرے سامنے رکھتا ہوں، اگر اس میں سے تو ایک کا بھی جواب دے پایا یا ایک بھی کام کر لیا تو نے، تو میں اپنی اس تبلیغ کو چھوڑ کر تیرے ساتھ مل جاؤں گا. آپ نے فرمایا پہلا سوال کہ وہ دریائے راوی کو ادھر سے ہٹا کر مینار پاکستان کی سرزمین کے ساتھ سے گزار. نہیں کر سکا. آپ نے فرمایا یا تو کر دے یا میں کر دیتا ہوں. دوسرا سوال آپ نے فرمایا کہ تو کنویں میں تھوک پھینک یا میں پھینکتا ہوں، یا دیکھتے تیرے تھوک کے ساتھ وہ میٹھا ہوتا ہے یا میرے تھوک کے ساتھ میٹھا ہوتا ہے. نہیں کر پایا. آپ نے فرمایا تیسرا سوال ابھی ادھر کنواری لڑکی لائی جائے، اس کے ارد گرد پردہ کر دیا جائے، ایسی کنواری لڑکی جس کو کسی مرد نے چھوا نہ ہو. تو بھی دعا کر کہ یہ ابھی حاملہ ہو جائے، ابھی بچے کو پیدا کرے، ابھی بچے کو جنم دے، یا تو کر یا میں کر کے دکھا دیتا ہوں. آپ نے فرمایا چوتھا
یا تو شیر بن کے مجھے کھا لے یا میں کھا دیتا ہوں تجھے. جس وقت آپ نے یہ بات کی آپ کے ساتھ ایک مولانا صاحب موجود تھے. آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت اعلیٰ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ بات کی, آپ فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ پیر میر علی شاہ صاحب کی گردن سے شیر کے بال نمودار ہو رہے تھے. تو میں نے فوراً ہاتھ رکھ دیا اور میں نے کہا حضرت شریعت. جس وقت طریقت کی بات آتی ہے اکثر لوگ شریعت سے نکل جاتے ہیں, لیکن آپ نے فرمایا حضور شریعت کے دائرے کے اندر رہیں. اور اللہ کی معرفت کیا ہے, حقیقت کیا ہے, یہ شریعت اور طریقت کیا ہے. صوفیاء نے لکھا الشریعت کالسفینہ تھی, الشریعت کالسفینہ تھی والطریقت کالبحر والحقیقت کالصدف والمعرفت کالدر. کہ شریعت کیا ہے؟ آپ نے فرماتے ہیں کہ شریعت کشتی کی طرح ہے, اور آپ فرماتے ہیں شریعت کشتی کی طرح ہے, طریقت سمندر کی طرح ہے. اور فرماتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت کی حقیقت ہے وہ سپی کی طرح ہے جو کہ سمندر کی تہہ میں موجود ہوتی ہے. اور فرماتے ہیں کہ اللہ کی معرفت کیا ہے, وہ موتی کی طرح ہے. فرماتے ہیں سب سے پہلے شریعت کی کشتی میں بیٹھ, اس کے بعد طریقت کے سمندر میں غوطہ زن ہو جا, ادھر سے اللہ رب العزت کی حقیقت کی سپی کو نکال کر واپس شریعت کی کشتی میں آ کر اس کو بیٹھ اور کھول, اس کے اندر سے تجھے اللہ رب العزت کی معرفت کا موتی مل جائے گا, بشرطے کہ شریعت کی کشتی میں واپس آنا ہوگا. اگر شریعت کی کشتی میں واپس نہیں آئے گا بندہ دار اسلام سے خارج, بندہ کافر. کیونکہ شریعت ایک حد ہے, حد فاصل ہے. اسی لیے پیر میر علی شاہ صاحب بھی شریعت میں آ گئے. اسی لیے حضرت داتا علی حجویری نے بھی شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کعبۃ اللہ کی زیارت کروا دی. فرمایا جو لوگ ایمان والے ہیں, ایمان والے جو لوگ ہیں, اللہ رب العزت نے ان کے لیے مودت کا وعدہ کر دیا, ان کے لیے محبت کا وعدہ کر دیا. جیسا کہ پچھلے جمعے آپ کو حدیث پاک سنائی, جس وقت بندہ اللہ کا مقرب بن جاتا ہے, دوست بن جاتا ہے, تو اللہ رب العزت اس سے محبت اور پیار کرتا ہے. جبریل بھی ان سے پیار کرتے ہیں, آسمان اور زمین والے لوگ بھی اس سے پیار کرتے ہیں. اس کے لیے زمین میں قرب, محبت اور قبولیت رکھی دی جاتی ہے. یہ آیت مبارکہ کا ترجمہ اور تشریح ہے کہ جس وقت بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے محبت رکھ دیتا ہے, لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت ڈال دیتا ہے. آج ہمارے دلوں کے اندر داتا علی حجویری کی محبت ہے کہ نہیں ہے؟ نا, حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑا اونچا مقام ہے. آپ نے حضرت خواجہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہے؟ کس کس نے سنا؟ ہاتھ کھڑا کریں, ہاتھ کھڑا کرو, شرمانا نہیں ہے. اللہ دے گھر سے بیٹھے ہیں اور اللہ دے بندیاں کا ذکر کر رہے ہیں, اللہ کے بندوں کا ذکر کر رہے ہیں, گویا ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. کیوں؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. اللہ رب العزت نے فرمایا تم میرا ذکر کرو, میں تمہارا ذکر کروں گا. خواجہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ علیہ, آپ اتنا بڑا نام کہ جنہوں نے انا ساگر کا پورا پانی ایک لوٹے میں بند کر دیا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ علیہ, وہ شخصیت کہ جنہوں نے ایک بت کے ہاتھوں پانی بھروایا. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ شخصیت کہ جن کے نام سے پرتھوی راج چوہان جیسے بادشاہ بھی کامتے ہو. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ علیہ چشتیوں کے پیر, وہ شخصیت کہ جنہوں نے ایک آنکھ اٹھائی اور 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان کر دیا. شریعت کی تبلیغ کرتے ہوئے, دین مصطفیٰ کی تبلیغ کرتے ہوئے چلتے چلتے بر صغیر ہند سے چلے, پاک میں آئے, چلتے چلتے لاہور پہنچے, دیکھا اللہ کے ولی کا آستانہ ہے, اللہ کے ولی کا مزار ہے, حضرت داتا علی حجویری کا مزار ہے. دیکھا
آپ نے دیکھا کہ اتنی انوارات و تجلیات کی بارش آپ نہ دل دے بیٹھے، 40 دن چلا کیا، عبادت و ریاضت کی، فیض و برکات حاصل کیے۔ جس وقت جانے لگے تو آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کی سارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ گنج بخش فیض عالم، داتا علی اجویری کا فیض اتنا زیادہ ہے پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ مظہر نور خدا، اللہ رب العزت کی نور کا مظہر ہے جس سے رب کائنات کا نور ظاہر ہوتا ہے۔ مظہر ظاہر ہونے کی جگہ، اس میں ظرف ہے، ظاہر ہونے کی جگہ۔ آپ فرماتے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کی سارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ جو ناقص پیر ہے نا ان کے لیے پیر کامل ہے، اور کامل جو بزرگ ہیں، کامل جو اللہ کے ولی، ان کے لیے رہنما ہے۔ یہ تو وہ شخصیت ہے کہ جن کو دیکھ کر بڑے بڑے اللہ کے ولی ہدایت پاتے ہیں، راہ سلوک پر جاتے ہیں۔ یہ وہ شخصیت ہے۔ داتا علی حجویری کی بارگاہ میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آئے تو یہ الفاظ کریں، اس داتا علی حجویری کا کیا مقام ہوگا؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہی ہم نے سنا، خواجہ حضرت پیر پیرا میر میرا حضرت شیخ سیدی محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ کتنا بڑا نام، غوث اعظم۔ سب سے پہلے مرتبہ ہوتا ہے، سب سے نیچا مرتبہ ہوتا ہے عام مسلمان کا، اس سے اوپر ہوتا ہے ایمان والے کا، اس سے اوپر ہوتا ہے حافظ قرآن کا، حافظ قرآن سے اوپر ہوتا ہے عالم دین کا، عالم دین سے اوپر ہوتا ہے مفتی کا، پھر محدث کا، مفسر کا، پھر اولیاء اللہ کا، پھر غوث کا، کتب کا، ابدال کا، قطب مدار کا، اس کے اوپر مرتبہ ہوتا ہے غوث اعظم کا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے جس وقت آپ لاہور آئے تو دیکھا داتا علی حجویری کی مزار پر، آپ فرماتے اتنا نور اپنے مریدوں کو ساتھ لے کر آئے، کہتے کہ لاہور چلتے داتا علی حجویری سے ملاقات کرتے ہیں۔ آئے، ابھی مزار کے اندر نہیں گئے، باہر سڑک پر کھڑے ہیں، ایک بزرگ آئے، ملے، واپس چلے گئے۔ تو آپ کے مریدین کہتے ہیں حضور ہم تو داتا علی حجویری سے ملاقات کرنے آئے تھے، ہم تو داتا علی حجویری کے مزار پر آئے تھے۔ تو آپ نے فرمایا جو بزرگ مجھے رستے میں ملے یہ داتا علی حجویری تھے، اور دنیا سے پردہ کر چکے ہیں، دنیا سے کیا کر چکے ہیں؟ پردہ کر چکے ہیں، لیکن جا بجا پھر رہے ہیں۔ تو غوث پاک جیسی شخصیت آپ فرماتے ہیں واللہ با خدا، اللہ کی قسم، اگر داتا علی حجویری کے زمانے میں میں عبد القادر ہوتا تو میں داتا علی حجویری کا مرید ہوتا۔ آج سے 1000 سال پہلے کے بزرگ گزرے داتا علی حجویری، اتنی بڑی شخصیت داتا علی حجویری، عام بندے نہیں۔ اللہ کی قسم یہ ہمیں چھپائیں، یہ دستاریں ملی داتا علی حجویری کا صدقہ ہے۔ داتا علی حجویری کی بارگاہ سے میں نے بہت کچھ حاصل کیا ہے۔ 3 سال میں یہ لاہور پڑھا ہوں، پچھلے 3 سال اللہ کی قسم داتا علی حجویری نے بڑا نوازا ہے۔ اکثر جمعرات کو داتا علی حجویری کی بارگاہ میں جاتے تھے اور دعا کرتے تھے، تو ادھر دعا کرنی ادھر سے کام بن جانا۔ یہ دستاریں، یہ آج ہمارے سر کے اوپر دستاریں ہیں، یہ داتا علی حجویری کا صدقہ ہے۔ یہ سیفیت ہمیں ملی، میں سیفی ہوں، سلسلہ نسبت میرا سیفی ہے، یہ سیفیت بھی مجھے داتا علی حجویری سے ملی ہے۔ داتا علی حجویری بڑا مقام، حضرت داتا علی حجویری آپ جس وقت لاہور آئے، افغانستان خراسان سے چلے، پہلا قدم خراسان میں ہے، دوسرا قدم لاہور کے بارڈر پہ ہے۔ سینکڑوں میلوں کا سفر ہے، ایک قدم افغانستان خراسان میں ہے، دوسرا قدم داتا علی حجویری کا کہاں پہ ہے؟
لاہور کے بارڈر پر. کیوں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کنت سمع الذی یسمع بہ وبصر الذی یبصر بہ ورجلہ الذی یمشی بہ. میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ چلتا ہے. جس وقت بندہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہو تو اللہ فرماتا ہے میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں. اور رب کی شان کیا ہے؟ اس نے ساری زمین کو پیدا فرمایا, آسمانوں کو پیدا فرمایا, سورج چاند ستاروں شجر و حجر کو پیدا فرمایا, حیوانات نباتات جمادات سب کو پیدا فرمایا, انبیاء اور رسولوں کو پیدا فرمایا, ہر چیز کو پیدا فرما کر کہہ رہا ہے کہ میں اس بندے کا پاؤں بن جاتا ہوں. یار بات عقل میں آتی ہے کہ ہر چیز کو پیدا فرمانے والا کہہ رہا ہے کہ میں بندے کا پیر بن جاتا ہوں. پاؤں کب بنتا ہے؟ فرمایا جس وقت بندہ میرا قرب حاصل کر دیتا ہوں تو کرتا ہے تو اس وقت میں اس کو ایسی ایسی نعمت عطا فرماتا ہوں کہ بیٹھا خراسان میں ہوگا, پہلا پاؤں خراسان میں ہوگا, دوسرا قدم اس کا لاہور کے بارڈر پر ہوگا. داتا علی حجویری لاہور آئے, دیکھا ہجوم, لوگ کفر و شرک کی طرف مگن ہیں, لوگ بت پرستی کی طرف گامزن ہیں, لوگوں کے اندر جاہلیت کوٹ کو بھری ہوئی ہے, لوگ اچھائی کی طرف نہیں گئے برائی کی طرف جا رہے ہیں. تو داتا علی حجویری نے جیسا میں نے آپ کو واقعہ بتایا کہ مسجد بنائی, آپ نے اپنی ایک کرامت دکھائی تھا کہ لوگ میری طرف آئیں اور میں ان کو اللہ کا دین سکھاؤں کہ یہ رب کا دین ہے. لوگ کفر و شرک کی طرف نہ جائیں, لوگ بت پرستی کی طرف نہ جائیں. اللہ کے ولیوں کی صحبت بڑی چیز ہے, اللہ کے ولیوں کی صحبت بڑی چیز ہے. اصحاب کہف کا کتا تھا نا, اصحاب کہف کا کتا, صبح بھی آپ صاحب کو میں بتا رہا تھا, اللہ رب العزت نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے کہ وہ حضور نے فرمایا کہ وہ کتا انسان کی شکل میں جنت میں جائے گا, انسان کی شکل میں جنت میں جائے گا. اور رب کائنات نے فرمایا, قرآن میں ذکر فرما دیا, فرمایا اگر 3 اصحاب کہف ہیں تو چوتھا کتا ہے, اگر 5 اصحاب کہف ہیں تو چھٹا اس کا کتا ہے, اگر 7 اصحاب کہف ہیں تو 8واں کتا ہے. کتا ساتھ ہے. کتے کو سمجھ لگ گئی کہ میں نے اللہ کے ولیوں پر نہیں بھونکنا. آج انسان اوپر کیا کر رہا ہے؟ میں تنقید نہیں کر رہا بلکہ میں اصلاح کر رہا ہوں کہ اللہ نے ان کو طاقت عطا فرمائی ہوتی ہے, لیکن انسان کو کتے کو سمجھ آ گئی, کتے کے ذہن میں یہ بات آ گئی, کتے کے ذہن میں ڈال دی گئی. اس کے اندر اختیار نہیں ہے, انسان کو اختیار دیا گیا ہے. کتا اشرف المخلوقات نہیں ہے, انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے. اور ایک کتا نجس ہے, انسان پاک ہے, وہ کتا پھر بھی جنت میں جا رہا. وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ اس نے صحبت اولیاء کی اختیار کر لی, اس نے اللہ کے بندوں کی صحبت اختیار کر لی. جس وقت اللہ کے بندوں کی صحبت اختیار کر لیتا ہے تو گویا اس نے اللہ کی صحبت اختیار کر لی. کیونکہ رب فرماتا ہے اگر تو مجھے خلوت میں یاد کرے گا تو میں تجھ سے اعلیٰ خلوت میں یاد کروں گا. اگر لوگوں کے اندر بیٹھ کے مجھے یاد کرے گا تو میں فرشتوں میں بیٹھ کر تجھے یاد کروں گا. میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ اردو سمجھتے ہیں نا؟ ہاں. تو اولیاء اللہ کی صحبت بڑی چیز ہے. اس لیے داتا علی حجویری کے بارے میں شیر پنجاب شاعر مشرق حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ نے فرمایا کہ یہ شخصیت سنجری جیسے اللہ کے ولیوں کے لیے حرم ہے. سیدی حجویر مخدوم سیدی حجویر مخدوم مرکد او سنجر راہرم. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ داتا علی حجویری امت کے مخدوم ہیں. مخدوم اس کو کہا جاتا ہے جس کی خدمت کی جائے, جس کی نیچے رہ کر اس کی رہنمائی حاصل کی جائے. آپ داتا علی حجویری کے بارے میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ داتا صاحب مخدوم امم ہیں اور مرکدو پیر سنجر راہ حرم, کہ یہ ایسا پیر ہے کہ اس کی قبر بھی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جیسے ولیوں کے لیے مرکد
آپ کے لیے یہ حرم ہے اور حرم کا طواف کیا جاتا ہے. یہ حرم کے اندر رہ کر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، حرم کی نہیں، اللہ کی عبادت کی جاتی ہے. تو لہٰذا داتا علی حجویری کی بارگاہ میں جا کر لوگ اللہ کو پاتے ہیں. اور حدیث مبارکہ حضور نے فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اللہ کا ولی تو ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اسی شعر پر اختتام کروں گا کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، ارے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اللہ کی بندوں کی میت اختیار کریں، علماء کی صحبت میں بیٹھیں. صحبت سال ترا سال گنت، صحبت تال ترا تال گنت. اچھے بندوں کی صحبت بندے کو اچھا بناتی ہے اور بروں کی صحبت انسان کو برا بناتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.